Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضوی بھائی آن لائن .com کی جانب سے میں ہوں محمد اقبال رضوی، اور آج ایک بہت ہی اہم مسئلے کے اوپر گفتگو ہوگی، اور یہ گفتگو تقریباً 3-4 گھنٹے کی گفتگو پر مشتمل مختلف ایپیسوڈ کے اوپر یہ گفتگو ہوگی۔ آج مختصراً یہ کوشش کروں گا کہ اس ایپیسوڈ کو کلوز کروں، اور میرا جو ارادہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کو 4-5 قسطوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے۔ اس مسئلے کو سنی اور غیر مقلدین کے درمیان میں بہت زیادہ لے کر کے جھگڑا ہو رہا ہے۔ میں گروپس میں دیکھو، ہر جگہ پہ دیکھو، بعض حنفی حضرات اس پہ متشدد ہیں، اور بعض غیر مقلدین بھائی تو وہ تو ویسے بھی تھوڑا گرم مزاج کے ہی لوگ ہیں۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے جتنا اس کے آپ گہرائی میں جائیں گے، آپ کو روز روشن کی طرح ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض حنفی خطیب، حنفی علماء اپنی جو وہ ایک ان کی فیلڈ ہے، اس کی دیواروں کو مضبوط رکھنے کے لیے اس مسئلے کے اوپر اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، اور غیر کا رد ایک ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ جو اگلا اس عمل پر عمل پیرا ہے وہ تو گمراہ ہے، اور جو غیر مقلدین بھائی ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں اس عمل کا جو عدم جواز کے اوپر قائل ہیں وہ خود گمراہ ہیں۔ یہ مسئلہ رفع یدین ہے۔ مسئلہ رفع یدین ایک ایسا مسئلہ ہے، مطلقاً یہ لفظ جو ہے نماز کے اندر ہاتھ کے اٹھانے کے اوپر یہ استعمال کی جاتا ہے، ان رفع یدین ہاتھوں کو بلند کرنا، تو یہ اصطلاحی طور پر جو مطلقاً بیان ہوتا ہے یہ نماز کے اندر ہاتھوں کو بلند کرنے کو رفع یدین کہتے ہیں، جو تکبیر اولیٰ کے اندر بالاجماع بالاتفاق جو ہے یہ ثابت ہے کہ سب لوگ نماز کی شروع میں جب اللہ اکبر کرتے ہیں تو ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، تو اس کو رفع یدین کہتے ہیں۔ اس مسئلے کے اوپر کچھ حناف حضرات ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے، اور جو اس پہ عمل کر رہا ہے وہ اس مسئلے کے اوپر گمراہی پر ہے، وہ حق پر نہیں ہے، باطل پر ہے، ان کا اجتہاد غلط ہے۔ اس کے اوپر بڑی بڑی ترک رفع یدین کے اوپر کتابیں لکھی گئیں، حتیٰ کہ محدثین کی کتابیں ترک رفع یدین پر موجود ہیں۔ 12ویں صدی کے اندر محدث قدرے نے پوری ترک رفع یدین پہ کتاب لکھی ہے، اور رفع یدین کے اسبات کے اوپر غیر مقلدین کے ہاں بھی ایک دلائل کا انبار ہے، اور غیر مقلدین کے ہاں دلائل ہونے کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں جو رفع یدین نہیں کرتا اس کی نماز ہی نہیں، باطل ہے، اور اس کے اوپر وہ جو ہے دلائل پیش کرتے ہیں۔ اور حناف کے ہاں جو ہے وہ کرنا باطل، جو رفع یدین کرتا ہے اس کی نماز باطل ہے، اور یہ اس کو مختلف محدثین نے اپنی روایت کیا ہے۔ ابن معقول حنفی کا قول رفع یدین عمل کثیر ہے، امام اعظم حنیفہ نے فرمایا لہٰذا یہ کرنے کی سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو اس قول کے اوپر ہماری گفتگو تفصیلاً ہوگی، اور ہم بتائیں گے کہ امام اعظم حنیفہ سے یہ قول ثابت نہیں ہے کہ یہ قول کہ یہ عمل کثیر ہے اور عمل کثیر کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس قول کے اوپر بھی ہماری گفتگو انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ کے اندر آئے گی۔ یہ پہلے میں تھوڑا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، مقدمہ پیش کر رہا ہوں، بعد میں انشاءاللہ دلائل بھی آئیں گے۔ پھر جو ہے اگلی گفتگو یہ میں عرض کر دوں کہ حناف کے ہاں اس قول کو ترجیح دے کر کے کہا جاتا ہے کہ جو رفع یدین کرتے ہیں لہٰذا ان کی عمل کثیر کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ نماز باطل ہے۔ بعض ایک گروہ ہے، باقی سارے حناف نہیں، ایک گروہ، اس گروہ کی وجہ سے اس باقی پر تشدد ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہمارے جو بھائی ہیں غیر مقلدین بھائی، اور میں اس وقت عرب کے اندر ہوں تو عرب ایک جو ہے، اب میں عرب کے اندر ہوں تو عرب کے اندر ایک بڑے پیمانے پر یہ عقیدہ پھیلایا جا چکا ہے، اور تمام تر لوگ جو ہے وہ رفع یدین کرنے کی قائل ہیں۔ اور میں نے جب کئی عرب کے بڑے بڑے علماء سے ملا، ان سے میں نے پوچھا کہ آپ رفع یدین کرتے ہیں، آپ کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم حملی ہیں، میں عرب کی بات کر رہا ہوں تو زیادہ اس پہ کلام نہیں کرنا چاہتا۔ تو وہ کہتے ہیں ہم حملی ہیں، ہم غیر مقلد نہیں ہیں، ہم امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہیں، لہٰذا وہ رفع یدین کے قائل ہیں تو ہم بھی کرتے ہیں، ان کے ہاں دلائل موجود ہیں۔
بات یہ ہے کہ رفع دین جو ہے یہ مسئلہ مختلفی ہے، اور مسئلہ مختلفی کے اوپر میری آلریڈی حناف کی کئی اعتقاد اور مسائل کی تھوڑی جو ہے نا ان کی زیادتیوں کو رد کرتے ہوئے میرے اس پہ گفتگو آ چکی ہیں، اور مسئلہ مختلفی کے اوپر داڑھی کے عنوان پر، موسیقی کے عنوان پر میں گفتگو کر چکا ہوں، اور میں نے اصول سارے مسئلہ مختلفی کے بیان کر دیے ہیں حناف کی ہی کتب سے۔ اب اس مسئلے کی مختلفی کو حناف اور غیر مقلدین کے مابین اصولی بنانے کے لیے یہ تھوڑا جو تشدد کیا جاتا ہے، اس پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ حناف کے اندر دو بڑے طبقے ہمیشہ سے رہے ہیں۔ ایک وہ طبقہ جو ہے تو حنفی، لیکن امام اعظم حنیفہ کے بعض مسائل میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، اور وہ ہیں حنفی لیکن وہ اختلاف رکھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں۔ میں نے امام ربانی رحمہ اللہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اور عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے متعلق آلریڈی ایمان ابو طالب کے عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے شروع کے باب میں وہ چیزیں بیان کر دی ہیں۔ ایک طبقہ حناف کا وہ ہے جو رفع دین کے مسئلے میں اس کو منسوخ سمجھتا ہے اور اس پہ تشدد کا قائل ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو اس پہ تشدد نہیں کرتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ جو رفع دین کرتے ہیں وہ بھی حق پر ہیں، ان کی نماز بھی ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے جو ہم رفع دین نہیں کرتے تو ہماری نماز بھی ٹھیک ہے، اور رفع دین کرنے والے امام کے پیچھے بھی نماز ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر حناف کی جو دوسرا طبقہ ہے، اسی کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ منسوخ اور ناسخ سمجھنے والے اور متشدد لوگوں کے بیانات آپ کو کثیر مل جائیں گے، اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے ایک کتاب جو کہ آپ کو کسی مکتبے کے آپ جائیں گے تو آپ کو مل جائے گی، 4 رسالوں کا مجموعہ کتاب ہے رفع دین کے اوپر، اربع کتب فی رفع دین و عدم فساد الصلاۃ بہ، یہ کتاب ہے۔ تعارف ایک ہمارے بھائی نے کروایا ہے، میں کوشش کروں گا کہ ان کا کلپ یا ان کی وہ وہاں پر لگا دوں تھوڑا سا۔ اربعۃ کتب فی رفع الیدین وعدم فساد الصلاۃ بہ، کہ 4 کتب رفع یدین کے حکم میں۔ رفع یدین جو نماز میں ہم کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کے علاوہ جو مسئلہ ہے اس کے اوپر بولا جاتا ہے مطلق رفع الیدین، اور رفع یدین کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ یہ جو 4 کتب ہیں ان کا ایک قصہ ہے۔ بعض حنفی حضرات یا سلفی حضرات جواز یا عدم جواز رفع دین کے اوپر نماز کے بطلان کا حکم لگاتے ہیں، جو کہ بہت بڑا ایک المیہ ہے۔ اب اس کتاب جو اربع کتب یعنی 4 کتابیں جمع کی گئیں پھر رفع دین کے بارے میں، وہ عدم فساد الصلاۃ بہ، کہ نماز کے عدم میں صلاۃ کے اوپر 4 نام پہلے یاد رکھ لیں۔ حنفی امام جو کہ متشدد تھے اور رفع دین کے منسوخ ہونے اور امام اعظم حنیفہ کے جو وہ قول ہے اس پہ عقیدہ رکھنے والے شخص تھے، ان کا نام تھا قوام الدین ابی حنیفہ امیر کاتب الاتقانی الحنفی، جن کا سن وفات 685 سے 758 یعنی 685 میں پیدا ہوئی ہے اور 758 میں آپ وفات ہیں۔ یہ وہ حنفی عالم تھے جو رفع دین کو منسوخ سمجھتے تھے اور رفع دین کرنے والے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کو باطل سمجھتے تھے۔ اور دوسرے عالم تقی الدین علی بن عبد الکافی سبکی شافعی، امام سبکی کا نام ہر کسی نے سنا ہے، تو امام سبکی ہیں جن کا سن وفات 756 ہجری ہے، ان کی سن پیدائش جو ہے وہ 683 ہے، تو یہ شافعی ہیں۔ پہلا جو تعارف کروایا وہ کون ہے؟ وہ حنفی ہیں، علامہ اتقانی حنفی ہیں اور علامہ سبکی شافعی ہیں۔ پھر تیسرے امام بہاؤالدین ابن عقیل الشافعی، انہوں نے یہ وہ بہت مشہور ہے، ابن عقیل الشافعی بہت مشہور عالم ہیں جنہوں نے ابن مالک کی شرح بھی کی ہے، لقیہ ابن مالک کی شرح بھی کی ہے۔ تو تیسرے چوتھے عالم جو ہیں جمال الدین ابن سراج ہیں الحنفی، یہ سن وفات 771 ہجری ہے ان کا۔ اب یہ 4 عالم ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کی تردید میں دلائل کے اوپر رسالے کتابیں لکھیں
اور وہ کتابیں جو ہے وہ اربع کتب فی رفع الدین و عدم فساد الصلاح بھی کے عنوان سے ایک پورا کتاب بن چکی ہے۔ یہ جو امیر کاتب الاتقانی ہیں، انہوں نے رسالہ لکھا دمشقیہ فی ترک رفع الدین 745 ہجری میں۔ اس میں لکھتے ہیں کہ میں 745 ہجری میں دمشق گیا، یہ جو حنفی عالم تھے اور متشدد تھے، تو کیا میں وہاں گیا، گورنر سے ملنا تھا میں نے، اور میں جا کر کے وہاں ایک مسجد میں نماز ادا کی، اور اس کا امام شافعی تھا، مجھے نہیں معلوم تھا، تو میں نے نماز ادا کی، اس نے رفع الدین کیا۔ تو رفع الدین کے بعد جب اس نماز ختم کی تو میں نے جا کے اس امام سے کہا کہ بھائی تم نے بڑا ظلم کیا ہے، تم پہلے یہ بتاؤ تم حنبلی ہو یا شافعی ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں شافعی ہوں۔ پھر میں نے اسے پوچھا کہ اگر آپ رفع الدین نہ کرتے تو دونوں کی نماز ٹھیک ہوتی، اب تمہاری بھی نماز ٹھیک ہو جاتی، میری بھی ہو جاتی اگر رفع الدین نہ کرتے۔ اب تم نے رفع الدین کیا، تمہاری نماز تو ٹھیک ہے، اب میری نہیں، باطل ہے میری، تو مجھے نماز دہرانی پڑے گی، اور اس نے نماز دہرائی۔ اب جو حنفی عالم تھا، جو آج کے حنفی ہیں ان کے جیسا مزاج رکھنے والا شخص، اور بہت بڑے عالم تھے یہ امیر کاتب الاتقانی رحمہ اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے نماز دہرائی۔ تو وہاں بہت سارے کابر اور بڑے علماء حناف اور بھی موجود تھے جو اسی نماز پڑھ رہے تھے پیچھے، تو انہوں نے اتقانی صاحب سے کہا کہ قبلہ آپ نے نماز کیوں دہرائی؟ نماز باطل نہیں ہوتی اگر شافعی امام کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے۔ تو اس پہ بحث شروع ہو گئی اور وہیں پہ مناظرہ ہوا علامہ سبکی کے درمیان میں اور علامہ اتقانی کے درمیان میں، دونوں جید علماء ہیں، اور وہ مناظرہ بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا میں PDF بناؤں اور اس کو اپلوڈ کروں تاکہ ہر بندہ تک یہ پہنچے۔ تو الکاتب الاتقانی جو ہیں، علامہ سبکی کے ساتھ نے مناظرہ کیا، اور حنفی عالم کاتب الاتقانی جیت کے مناظرہ، اور یہ شافعی عالم علامہ سبکی ہار کا ہے۔ تو پھر جو ہے علامہ سبکی نے جو ہے علامہ اتقانی کی اس کتاب رسالہ دمشقیہ فی ترک رفع الدین، اس کا زور و شور سے جو ہے وہ رد کیا۔ وہ وہاں مناظرہ جگہ پہ تو مناظرہ ہار گئے، لیکن بعد میں بڑا زبردست طریقے سے رد کیا ترک رفع الدین پر، رفع الدین کے جز پر۔ پھر بہاؤالدین ابن عقیل الشافعی، انہوں نے بھی علامہ اتقانی کا رد کرتے ہوئے یہ رسالہ لکھا۔ 3 رسالے ہو گئے، ایک اتقانی کا، پھر اس کے بعد میں 2 شافعیوں کے رسالے، علامہ سبکی کا اور علامہ ابن عقیل کا، جن کی شرح ابن مالک بہت مشہور ہے۔ اور تیسرے عالم جمال الدین ابن سراج جو حنفی عالم تھے، انہوں نے بھی رد کیا کس کا؟ اپنے حنفی عالم کا، علامہ امیر کاتب الاتقانی کا۔ تو یعنی 2 شافعی عالم اور ایک حنفی عالم مل کر کے اس بات کا رد کیا، اور اس تینوں چاروں رسالوں کے اندر یہ بات واضح ہوئی کہ اگر شافعی عالم کے پیچھے کوئی حنفی نماز پڑھے گا تو نماز باطل نہیں ہوگی، بطلان نماز کا جو عقیدہ ہے یہ سراسر باطل ہے۔ تو اس کے علاوہ اس کے اندر وہ بھی جو روایت ہے امام اعظم حنیفہ کی قول ہے، جو ابن معقول الحنفی کا قول ہے کہ اعظم حنیفہ نے فرمایا ہے کہ جو رفع الدین کرتا ہے اس کے عمل کثیر کی وجہ سے نماز باطل ہے، انہوں نے اس کے اندر بحث کی ہے۔ اچھا، اب جو غیر مقلدین بھائی ہیں، انہوں نے اس کے اندر اتنا متشدد طریقے سے وہ پیش آئے، اور انہوں نے یہ بات واضح کی کہ جو نماز کے اندر رفع الدین نہیں کرتا اس کی نماز ہی باطل ہے۔ اب پہلی بات میں بتا چکا کہ رفع الدین کرنا اور نہ کرنا دونوں پر یہ مسئلہ مختلف ہے، اور دونوں پر دلائل موجود ہیں، اور یہ اس مسئلے پر جس پہ عمل کر رہا ہے وہ صحیح ہے، بلا شبہ صحیح ہے، اور بڑے بڑے ائمہ کرتے آئے ہیں، جناب امام احمد بن حنبل جیسے ائمہ، اور پھر بعد میں حضور غوث الاعظم اور دیگر ائمہ جو ہیں وہ بھی، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، وہ کرتے آئے ہیں رفع الدین۔ اچھا، اب جو ہے رفع الدین کا جو جواز رکھتے ہیں بھائی، وہ حنفیوں کی نماز باطل کرتے ہیں۔ اب اس کے اوپر تھوڑی بات ہوگی، انشاءاللہ دلائل بھی آتے رہیں گے ساتھ ساتھ۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے بھائیوں جو ہیں غیر مقلدین بھائی، ان کے ذہنوں میں یہ آج کل کے دور میں ایک نیا شبہ ڈالا گیا ہے، اور وہ شبہ یہ ہے کہ جو کچھ بخاری مسلم میں ہے وہی حق ہے، یا جو بخاری میں ہے اس پہ آنکھیں بند کر کے مان لو،
باقی کتب روایات کے اندر جو روایتیں ہیں وہ نہیں، ان کو چھوڑ دو. تو یہ جو اصول ہے یہ من گھڑت اور یہ شریعت کے اندر بدعت ہے، اور ایسی بدعت ہے کہ بدعت سیئہ ہے. میں اعلان کہہ رہا ہوں، شریعت کے اندر جو یہ کہے کہ فلاں امام کی شرطوں پر اکٹھی کی گئی حدیثیں وہی قابل قبول ہیں. باقی محدثین جو ان سے پہلے گزرے، جو ان کے بعد میں آئے، انہوں نے جو روایات اکٹھی کی ہیں، حدیثیں اپنی شرائط پر اکٹھی کی ہیں، وہ نہیں لی جائیں گی. یہ حدیث رسول کو لینے میں اور نہ لینے میں یہ ایک بدعت ہے جو شریعت کے اندر پائی جاتی ہے. اور حضور نے فرمایا کل بدعت ضلالہ و ضلالۃ فی النار. اگر بخاری ہی کو لینا ہے اور باقی کو چھوڑنا ہے، حالانکہ یہ اصول کہیں کا نہیں ہے، اگر یہ اصول لینا ہی ہے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ بالکل باطل اعتقاد ہے. کسی نے یہ نہیں گھڑا. یہ سب سے پہلے میں نے وہ بھی الحدیث سارے نہیں، چند ایک الحدیث بھائیوں سے یہ میں نے سنا ہے. وہ یہ جب دیکھیں کہ اگر ایسے ہی کرنا ہے تو بخاری کے اندر تو بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں. حضور نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، بخاری کے اندر روایت موجود ہے. کیا اس کو مانیں گے ہم؟ نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ ایک عام بخاری کے اندر سینکڑوں ایسی تعلیقاً روایتیں موجود ہیں جو کہ بالکل ضعیف ہیں. جو ہے تابعین کے اقوال موجود ہیں جو کہ ضعیف ہیں، تو وہ سارے لیے جائیں گے. تو پھر مطلب بخاری ہی کی ساری چیزوں کو لینا ہے. بخاری ہمارا ایک عالم، ایک محدث تھے، اور انہوں نے اپنی شرائط جو ہے اکٹھی کی اور اپنی شرائط کے ایک اصول بنایا، اپنا ایک قانون خود بنایا، اور اس قانون کے اوپر انہوں نے پیمانے پر چند جو ہے روایات کے پورے ذخیرے میں سے ایک چند کی روایتیں اکٹھی کی اور اس کو بخاری میں لکھ دیا. تو اسی طرح بخاری کے علاوہ بھی محدث ہیں، تو ہر محدث کی ہر روایت دیکھی جاتی ہے، اس کو صحیح یا ضعیف ہے اس کو دیکھا جاتا ہے اور پھر اس کو لیا جاتا ہے، اس سے احتجاج کیا جاتا ہے. امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر باب قائم کیا، باب بول قائمن کے لفظ کے ساتھ، کہ پیشاب کھڑے ہو کر کرنے کے باب بیان میں. اور اس کے اندر جو روایت لاتے ہیں وہ یہ لاتے ہیں کہ حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. اب یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے. اب وہ یہ بتائیں، اب اسی طرح صحیح مسلم کے اندر عائشہ سے روایت ہے کہ جس نے حضور نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو کوئی اس بات کو صحیح نہ مانے، یہ بات جھوٹ ہے. اب مجھے بتائیں، امام مسلم شاگرد ہیں امام بخاری کے، وہ یہ روایت لاتے ہیں کہ عائشہ فرماتی ہیں بیٹھ کے پیشاب حضور نے کیا ہے، جب بھی کیا ہے. جس نے یہ کہا حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، اس نے یہ سچ نہیں کہا. اور جبکہ ادھر جو ہے امام بخاری لاتے ہیں کھڑے ہو کے حضور نے پیشاب کیا، سامنے ادھر بھی نکل کیا. تو اب بخاری کے اندر بیٹھ کے پیشاب کرنے کی ایک روایت بھی نہیں ہے. اگر بخاری ہی کی ہر بات صحیح ہے تو پھر کھڑے ہو کے پیشاب کرنا چاہیے، اور پوری امت آج بیٹھ کے پیشاب کرنے کو سنت سمجھتی ہے. تو کوئی کہتا ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے، سب کہیں گے جی، بچہ کہے گا بیٹھ کے پیشاب کرنا سنت ہے. پانی پینے کے متعلق سارے محدثین جو ہے وہ بیٹھ کے پانی پینے کے بارے میں بیان لائے ہیں. امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر پانی کھڑے ہو کے حضور نے پیا، یہ روایت لائے ہیں. تو اب سنت کیا ہے؟ سنت وہ ہے یا یہ ہے؟ تو یا تو یہ کہیں کہ دونوں سنتیں ہیں، یا یہ کہیں کہ سنت وہ ہے جس پر تواتر کے ساتھ عمل ہو رہا ہے، بیٹھ کے پانی پینا چاہیے، جو مسلم لائے اور باقی نسائی اور ترمذی میں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری جو اس روایت کو لائے ہیں اس کو لیا نہیں جاتا، اس کو سنت نہیں سمجھا جاتا، یہ سنت نہیں ہے. عمل حضور کا ہے، حضور کا عمل ہے، لیکن اسے سنت متواترہ یا سنت نہیں کہتے، بلکہ ایک وقت کے اندر جواز کے طور پر پینے کے لیے حکم ہے. کہیں مسئلہ بنا ہوا، وہ پریشانی میں کوئی بیماری ہو تو پھر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جواز کا موجود ہے، یا پانی کھڑا ہو کر پینا کوئی مسئلہ ہو تو کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں، جواز موجود ہے. لیکن سنت متواترہ کیا ہے؟ بیٹھ کے پانی پینا اور بیٹھ کے پیشاب کرنا، جو کہ بخاری روایت نہیں لائے ہیں. اسی طرح اور بخاری کے اندر کئی ایسی روایت میں مثالیں پیش کر سکتا ہوں، لیکن آتے ہیں اپنے مسئلے کے اوپر، مسئلہ رفع یدین کے اوپر. ناظرین، مسئلہ رفع یدین، اس کے ترک پر جو روایتیں موجود ہیں وہ اگلے ایپیسوڈ کے اندر لاؤں گا. اس کے جو کرنے کے اوپر روایتیں موجود ہیں ان کے اوپر بات ہوگی. سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ اصول حدیث میں میری لیکچرز کافی اپلوڈ ہوئی ہیں. میں نے ان چیزوں کے اندر کہیں نہ کہیں میں نے ضعیف روایات کیا ہوتی ہیں اور ضعیف روایت کا حکم کیا ہے، اس عنوان پہ جو میرا گھنٹے کا لیکچر اپلوڈ ہوا اس کے اندر میں نے ایک بات بتائی تھی کہ روایت مضطرب کیا ہوتی ہے.
جب کسی روایت میں اضطراب پایا جائے تو وہ روایات ضعیف اقسام میں کس درجے تک لی جاتی کب ہوتی ہے، اس کے اوپر میرے ایک مکمل گفتگو ہوئی تھی۔ آج میں المختصر اسی عنوان کو ٹچ کروں گا کہ جو رفع دین کے کرنے کے اوپر روایتیں موجود ہیں ان کے اندر شدید اضطراب ہے۔ پہلی بات میں اپنی موقف بتا چکا ہوں، میں خود وہ ائمہ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں جو رفع دین کرتے ہیں، عرب کے اندر سارے مسئلوں کے اندر امام رفع دین کرتے ہیں، اور میں تو ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں اور میں اس کو ٹھیک سمجھتا ہوں کہ رفع دین کے قائل امام کے پیچھے نماز جب اس کا جواز موجود ہے، حناف کے اکابرین سے جواز موجود ہے، وہ انشاءاللہ الگ کلپ بن جائے گا پھر۔ اچھا، اب رفع دین کی جو کرنے کے اوپر روایتیں موجود ہیں، اب ان بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی روایتوں کو دیکھو۔ آپ یہ جو رفع دین کرتے ہو سجدے میں جاتے ہوئے، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے اور رکوع میں جاتے ہوئے، جو آپ 4 مقامات کا رفع دین ہے شروع میں، تو یہ 4 مقامات کا رفع دین آپ جو ہے کسی ایک روایت سے ثابت کر کے دیں۔ آپ کوئی روایت وہاں اٹھائیں گے اس میں کچھ ہوگا، کوئی روایت وہاں سے اٹھائیں گے اس میں کچھ ہوگا، جب سب کو ملائیں گے تو پھر تو رفع دین بنے گا گاں رفع دین شروع میں، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور سجدے میں جاتے ہوئے، سجدوں سے اٹھتے ہوئے، دونوں سجدوں کے درمیان میں، اور تیسری رکعت کے اٹھتے ہوئے بھی رفع دین ثابت ہے۔ اگر آپ ساری روایتوں سے کچھ لیں گے تو پھر یہ سارے مقامات پر رفع دین جو ہے وہ تمام جگہوں پر رفع دین ثابت ہے۔ تو دوستو، رفع دین کا جو مسئلہ ہے، اگر آپ اس طرح کی روایتوں پر بخاری، مسلم، ان چیزوں کو دیکھو گے تو رفع دین ہر مقام پہ ثابت ہے۔ اب ایک راوی کہے گا حضور نے سجدوں کے درمیان رفع دین کیا، دوسرا کہے گا نہیں سجدوں کے درمیان میں نہیں کیا، جو ہے حضور نے رکوع میں کیا ہے اور تیسری رکعت کے آغاز میں کیا ہے۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں، تو یہ پھر ایک بہت جو ہے نا وہ پھر ایک راوی تو ایسا ہے، میں آپ کو آگے روایتیں آ رہی ہیں کہ وہ کہے گا کہ حضور نے ہر اونچ نیچ پر، ہر اٹھک بیٹھک پر، ہر جو ہے اونچ نیچ پر حضور نے رفع دین کیا ہے۔ پھر ایک روایت ایک یہ بھی ملتی ہے صحیح سند کے ساتھ کہ حضور نے ہر تکبیر پر رفع دین کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نماز کے اندر جہاں اللہ اکبر آتا ہے حضور نے رفع دین کیا ہے۔ تو آپ مجھے خود بتائیں پھر کس روایت کو آپ لیں گے؟ تو شدید اضطراب کا شکار ہیں رفع دین کی جواز کے اوپر جو روایات ہیں۔ تو ایک تو یہ بات، پھر دوسرا اصول محدثین کا یہ بھی سمجھ لیں، جو اضطراب کی روایات ہوتی ہیں وہ ضعیف ہوتی ہیں، ان سے وہ قابل احتجاج نہیں ہوتی۔ پھر تیسری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ جو راوی ان روایات کے راوی ہیں، تو جو راوی جو روایت بیان کر رہا ہو، اگر اس کا اپنا عمل اس روایت کے خلاف ہے تو اس کو روایت کو منسوخ سمجھا جاتا ہے، اور جس پر وہ عمل کر رہا ہے اس کو لیا جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح اب آپ دیکھتے ہیں سب سے پہلے بخاری شریف کے اندر روایت کا نمبر ہے 730، 731، 732، 737 تک رفع دین کے اوپر روایتیں موجود ہیں۔ سب سے پہلی جو روایت اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا وہ ہے عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، 735 نمبر، کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں رکوع میں جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے رفع دین کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر کی یہ روایت ہے جو کہ رفع دین کے کرنے کے اوپر بخاری سے پیش کی جاتی ہے۔ راوی کون ہے؟ صحابی رسول عبداللہ بن عمر۔ متمم مالک کے اندر 2 مقامات پر رفع دین کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر کہتے ہیں دونوں جگہ پر یہ کیا، رکوع سے شروع میں، رکوع سے اٹھتے ہوئے، ٹھیک ہے، اور رکوع میں جاتے ہوئے کا ذکر نہیں کیا۔ امام مالک ابن عمر سے روایتیں لاتے ہیں، اور وہاں رکوع سے اٹھتے ہوئے کا ذکر کیا رفع دین کا، اور شروع میں رفع دین کا ذکر کیا، جاتے ہوئے رفع دین کا ذکر نہیں کیا۔ تو اب آپ خود دیکھ لیں، ایک روایت کے اندر ہے حضور دوسری روایت کے کھڑے ہونے کے وقت بھی رفع دین کرتے تھے، ابن عمر کہتے ہیں۔ پھر ابن عمر کہتے ہیں کہ نہیں، حضور نماز میں جاتے ہوئے شروع میں، رکوع میں جاتے اٹھتے ہوئے دونوں جگہ پہ رفع دین کرتے تھے۔ پھر اس ممالک کی روایات میں ہے کہ صرف اٹھتے ہوئے رفع دین کرتے تھے۔ اب ابن عمر سے جو ان کے شاگرد ہیں
وہ جو بیان کرتے ہیں ایک سالم ہے اور ایک نافع ہیں۔ جب سالم ابن عمر سے روایت کرتے ہیں تو وہ کچھ بیان کرتے ہیں، اور جب جو ہے نافع بیان کرتے ہیں وہ کچھ بیان کرتے ہیں۔ یعنی ابن عمر سے جب آگے دو راوی روایت کرتے ہیں، ایک سالم ہے، رفع دین کی جو روایت ہے وہ ابن عمر سے دو راویوں نے روایت کی، ایک سالم نے ایک نافع نے۔ نافع کچھ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور جو سالم ہے وہ کچھ بیان کر رہے ہوتے ہیں، یعنی موقوف ہے۔ یعنی موقوف روایت وہ ہوتی ہے جو کہ حضور کا عمل نہ ہو، صحابی کا اپنا استدلال ہو اور صحابی کا عمل ہو، اس کو روایت جو ہے وہ صحابی تک پہنچتی ہو تو اس کو موقوفاً روایت کہتے ہیں۔ مرفوعاً روایت وہ ہوتی ہے جو حضور کا عمل بیان کیا گیا ہو، تو یعنی صحابی کا عمل نہ ہو، وہ روایت حضور تک پہنچتی ہو تو اس کو مرفوعاً روایت کہتے ہیں۔ یعنی ایک صحابی کہتا ہے، ایک تابعی کہتا ہے میں نے صحابی سے سنا، صحابی کہتا ہے کہ رسول نے یہ عمل کیا، یہ مرفوع روایت ہے۔ اور ایک تابعی کہتا ہے میں نے صحابی کو کرتے ہوئے دیکھا، یا ایک صحابی کہتا ہے کہ میں نے ایسا کیا، یا ایک صحابی یہ کہتا ہے کہ میں نے دوسرے صحابی کو کرتے ہوئے دیکھا، وہ اس طرح کرتے تھے، تو یہ روایت موقوف ہوگی، ایک روایت مرفوع ہوگی۔ تو روایت مرفوع کے مقابلے موقوفاً ہے، اور بعض جگہوں پر نافع نے کہا کہ یہ مرفوع ہے۔ تو یعنی نافع اور سالم کے مابین اس کے روایت کرنے میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے یہ مرفوع ہے، کوئی کہتا ہے یہ موقوف ہے۔ تو اس روایت کے اندر کتنا ہر طرح کا اضطراب موجود ہے۔ تو جو قوی قول ہے وہ یہی ہے کہ یہ عبداللہ بن عمر کا اپنا قول ہے، اپنا عمل ہے کہ رفع دین جو ہے وہ رکوع میں جاتے ہوئے کرو اور اٹھتے ہوئے کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جو بخاری کی روایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کی جاتی ہے وہ روایت اصل میں موقوفاً ہے، تو وہ جو ہے عبداللہ بن عمر کے جو شاگرد ہیں سالم، انہوں نے بیان کرتے ہوئے غلطی کی ہے۔ پھر امام ابن داؤد سنن ابن داؤد کے اندر یہ جو بخاری کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور رکوع میں جاتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے رفع دین کرتے تھے، اس روایت کو امام ابو داؤد 740 نمبر روایت میں کتاب الصلاۃ سنن ابو داؤد کے اندر رفع دین کے بارے میں لائے ہیں، اور کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کی جو روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ حضور جب رفع دین کرتے تھے رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے، تو یہ لا مرفوع کہ یہ مرفوع عمل ثابت نہیں ہے، ھذا موقوف علی ابن عمر ہے کہ ابن عمر تک یہ عمل موقوف ہے۔ یعنی ابن عمر کی جو روایت ہے یہ مرفوع نہیں بلکہ کیا ہے، امام بخاری کی شاگرد ابو داؤد سنن ابو داؤد کے اندر کہتے ہیں کہ یہ ابن عمر کی روایت اصل میں یہ موقوف ہے، ابن عمر کا اپنا قول ہے، اپنا عمل ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔ پھر امام ابن حجر اسقلانی فتح باری شرح بخاری کے اندر جلد نمبر 2 کے اندر امام ابن دارالقطنی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں دارالقطنی نے العلل کے اندر کہا ہے کہ اس روایت کے اندر مرفوع اور موقوف میں اختلاف ہے، لہٰذا یہ روایت عبد اعلیٰ کا قول ہے، عبد اعلیٰ کا قول ہے، نہ کہ یہ جو ہے مرفوع ہے، بلکہ یہ قول ہے عبد اعلیٰ کا، اور یہ صحیح حکم یہی ہی ہے۔ ابن حجر نے مکمل تحقیقات کے بعد بتایا ہے کہ ساری روایات کو دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ابن عمر والی جو روایت ہے وہ روایت ابن عبد اعلیٰ کا قول ہے، نہ کہ یہ جو ہے مرفوع روایت ہے، لہٰذا یہ روایت مرفوع نہیں ہے۔ اب جو ہے اس کو مکمل دیگر ائمہ نے بھی یہی اسی طرح سے اس پہ بحث کی ہے، امام بدرالدین عینی اور دیگر نے بھی، لیکن میں مختصراً یہاں پر ہی اکتفا کر رہا ہوں، ورنہ ارشاد ساری شرح بخاری وغیرہ بھی میں پیش کر سکتا ہوں اسی عنوان پر۔ اچھا، مصنف ابن ابی شیبہ کی طرف آتے ہیں۔ اب بخاری کے استاد ہیں امام ابن ابی شیبہ، تو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے جناب، صرف ان کی روایت کو چھوڑ دیا جائے گا، نہیں۔ اب روایت کی سند میں بات ہوتی ہے، روایت کے تزلزل کو دیکھا جاتا ہے، روایت کے اضطراب کے اوپر بحث ہوتی ہے، پھر روایت کے اوپر حکم ہوتا ہے۔ یہی تو کام فقہا کا ہے، جس نے فقہا کے ماننے کا انکار کیا وہ ہمیشہ گمراہی میں گیا، وہ روایت کے تزلزل کے اندر پھنس گیا، کیونکہ ایک ایک عنوان پر سینکڑوں روایتیں موجود ہیں اضطراب کے ساتھ۔ تو یہی احسان امت پر تو فقہا امام اعظم حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کا ہے، جنہوں نے اضطراب والی روایات اور تمام روایات کو سامنے رکھ کر کے ہمیں بتایا ہے کہ ان میں کس پہ عمل کرنا ہے اور کس پہ نہیں کرنا۔ تو امام ابن ابی شیبہ مصنف ابن شیبہ کے اندر ایک باب قائم کرتے ہیں اپنی سجدوں کے مابین رفع دین۔ اس کے اندر کہتے ہیں ابن عمر جب پہلے سجدے سے سر اٹھاتے تو بھی رفع دین کرتے تھے، یعنی سجدوں کے مابین رفع دین کا ثبوت ابن عمر سے ثابت ہو گیا۔
اب بخاری کے اندر روایات ہیں حضور سجدوں کے اندر رفع دین نہیں کرتے تھے، جبکہ ابن عمر جو کہتے ہیں حضور رکوع میں اٹھتے جاتے رفع دین کرتے تھے۔ اب ان سے ثابت ہو گیا کہ سجدوں کے مابین بھی رفع دین ثابت ہے، اسی راوی اسی صحابی رسول ابن عمر سے۔ اب اگر عبداللہ ابن مسعود والی روایت کو لیا جائے کہ ترک رفع دین میں ثابت ہے کہ صرف حضور پہلے ہی رفع دین کرتے تھے پھر کوئی رفع دین، عبداللہ ابن مسعود پہلے رفع دین کرتے تھے پھر کہیں بھی رفع دین نہیں کرتے تھے، تو کہ ہم یہی کہیں جناب کہ یہ بھی سنت ہے وہ بھی سنت ہے، تو بعض ہمارے غیر مقلدین بھائی کہتے ہیں نہیں، وہ جو ہے نا ترک رفع دین جو ہے کرنا یہ بطلان نماز کا باعث ہے، یعنی نماز سے باطل ہو جاتی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، صرف رفع دین کرنا چاہیے۔ تو یہ سوال ہم غیر مقلدین بھائیوں سے کرتے ہیں کہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ عبداللہ ابن عمر سجدوں کے مابین بھی رفع دین کرتے تھے، تو آپ نے اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو وہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں بخاری کے اندر موجود ہے کہ رفع دین سجدوں کے مابین نہیں کی کرتے تھے، تو میں نے کہا اگر بخاری کے اندر موجود ہے تو مسلم کے اندر موجود ہے کہ عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ رفع دین نہیں کرتے تھے، جیسا آپ کے پاس وہ روایت ہے اس پر آپ عمل کر کے رفع دین سجدوں والا نہیں کرتے، آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حنفی حضرات عبداللہ بن مسعود والی روایت پہ عمل کر کے وہ صرف پہلی تکبیر کے اندر جو ہے وہ رفع دین کرتے ہیں، باقی نہیں کرتے، تو ان کی نماز بھی ہو جاتی ہے۔ اگر حنفیوں کی باقی رفع دین رکوع والے نہ کرنے پر نماز نہیں ہوتی، تو آپ کا سجدوں کے مابین رفع دین نہ کرنے پر آپ کی نماز بھی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے کیوں چھوڑا ہے بھائی؟ سند رسول نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، روایات میں نہیں ہے۔ میں سند صحیح کے ساتھ پیش کرتا ہوں، میں سند صحیح کے ساتھ رکوع والے جو رفع دین ہے وہ نہیں، اس سے زیادہ بہتر یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ حضور رفع دین سجدوں میں کرتے تھے۔ اور اس کو البانی نے اپنی نماز نبوی جو کتاب رسالہ لکھا اس کے اندر اس کی روایت کو سند صحیح کے ساتھ بیان کیا ہے، اور کہا ہے سند صحیح ہے نماز نبوی کے صفحہ 160 پر۔ اور پھر البانی نے تو حکم لگایا ہے، البانی نے کہا مسلم ابن شیبہ کی تخریج میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور کہا انس بن مالک، عبداللہ ابن مالک، عبداللہ ابن عمر، نافع ابن سیرین، طاؤس حسن بصری اور ابو ایوب سقفیانی، یہ تمام جو جلیل القدر صحابی ہیں اور تابعین ہیں، یہ تمام کے تمام سجدوں کے مابین رفع دین کرنے کے قائل ہیں۔ اب مجھے بتائیں اگر یہ عمل غلط ہے تو بڑے بڑے تابعین اپنی آخری عمر تک رفع دین سجدوں کے مابین کرتے آئے ہیں، تو سجدوں کے مابین رفع دین ثابت ہے سر، اور آخری حضور کی وفات کے بعد بھی صحابہ رسول اس پہ عمل کرتے رہے، میں ثابت کرتا ہوں، میں ثابت کروں گا یہ بات، اور آج آ جائے گی گفتگو میں آ بھی جائے گی۔ تو وہ کیوں چھوڑ دیا غیر مقلدین بھائیوں نے؟ ان کی نماز باطل کیوں نہیں ہے؟ ان کی نماز ہو جاتی ہے۔ اگر رفع دین سجدوں والا چھوڑنے سے آپ کی نماز ہو جاتی ہے تو حنفیوں کا وہ بھی نماز بھی الحمدللہ ہو جاتی ہے۔ ابن حزم کی کتاب المحلہ بالاثار، تو آپ ابن حزم کی المحلہ کے اندر جلد نمبر 3 کے اندر یہ بات موجود ہے، ان نافع ان ابن عمر، اب روایت وہی امام مالک والی سند کہ نافع بیان کرتے ہیں ابن عمر سے کہ ابن عمر جو ہے سجدوں میں رفع دین کرتے تھے، اور ساتھ میں ابن حزم نے یہ بھی لکھ دیا المحلہ کے اندر کہ اس کی روایت میں اس کی سند میں کوئی مداخلت نہیں ہے، سند صحیح ہے، سند صحیح ہے، نافع نے اس کو بیان کیا ہے، نافع سند صحیح کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جو ہے وہ جو نہیں کرتے۔ اچھا، نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر جو ہے سجدوں کے میں رفع دین کرتے تھے، اور اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے، سند صحیح پر حکم لکھا دیا امام ابن حزم المحلہ کے اندر۔ پھر شرح مشکل آثار امام طحاوی کی اٹھائیں آپ، شرح مشکل آثار امام طحاوی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر پر کے بارے میں سند صحیح کے ساتھ روایت موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر ہر اٹھک بیٹھک اونچ نیچ پر رکوع پر سجدہ قیام میں رفع دین کرتے تھے، اور یہی گمان کرتے تھے کہ یہ رسول کا عمل ہے۔ ہاں بھائی، عبداللہ ابن عمر کی جو صحیح بخاری کی روایت ہے، صرف ایک وہ روایت ایک صحیح ہے، اسی پر عمل کرنا چاہیے، باقی روایتیں جو ہے وہ روایتیں ان کی نہیں ہیں، اور سند صحیح بھی ہے، ایک سند، میں ہر روایت جو پیش کر رہا ہوں اس کو سند صحیح کے ساتھ ثابت کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ کل روایات صحیحون،
جو ابن عمر کی روایات ہیں، جو نافع کے قول ہیں، سارے صحیح ہیں کہ ابن عمر سجدوں کے مابین بھی کرتے تھے، ہر اٹھک بیٹھک پر، ہر اونچ نیچ پر کرتے تھے رفع دین. اور حتیٰ کہ یہاں تو یہ بھی ہے کہ شرح مشکل 4 میں کہ یہ گمان کرتے تھے کہ یہ جو عمل میں کر رہا ہوں نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، رسول اللہ کا عمل ہے. اور مسند حمیدی آپ اٹھائیں، مسند حمیدی میں پھر عبداللہ بن عمر کے بارے میں یہ روایت ہے. بخاری کی، یہ امام بخاری کے استاد ہیں امام حمیدی، اور صحیح بخاری کی پہلی روایات تو امام بخاری نے امام حمیدی سے روایت کی ہے. بخاری کی پہلی ہی روایت امام حمیدی سے ہے. تو مسند حمیدی کے اندر امام بخاری، اور اس کی تخریج کی ہے زبیر احمد زئی کی، جو میرے پاس، جو سے میں نے لی ہے یہ بات، اور امام زبیر احمد زئی اور دیگر محققین غیر مقلدین نے حدیث نے اس روایت کو صحیح کہا ہوا ہے جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں. ابن عمر دیکھتے کہ کسی شخص کو کہ وہ رفع دین نہ کرتا تو اس کو کنکریاں مارتے. اچھا، اب غیر مقلدین میں بڑے بڑے بھائیوں سے بات کی ہے، وہ یہ روایت پیش کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جناب ابن عمر جو ہے جب کوئی رفع دین نہ کرتا اس کو کنکریاں مارتے تھے. اب یہ روایت ادھوری پیش کرتے ہیں میرے بھائیوں، بہت بڑی خیانت ہے. غیر مقلدین بھائیوں سے گزارش کروں گا، پوری روایت یہ مسند حمیدی کے اندر سند صحیح کے ساتھ زبیر احمد زئی نے اپنے رسالوں کے اندر کوٹ کیا اور کہا ہے حدیث صحیح، اور دیگر محققین نے صحیح کہا ہے کہ تو وہ روایت یہاں تک سناتے ہیں کہ رفع دین جو نہ کرتا اس کو کنکریاں مارتے. آگے روایت کیسا ہے، فخذ ورفع، کہ ہر وہ کیا کرتے کہ وہ کہتے کہ ہر اٹھک بیٹھک پر، ہر اونچ نیچ پر رفع دین جو نہ کرتا، جو ہر اٹھک بیٹھک، ہر اونچ نیچ پر رفع دین نہ کرتا، عبداللہ ابن عمر اسے کنکریاں مارتے تھے. یعنی سجدوں کے مابین بھی جو نہ کرتا، جو تیسری رکعت کے اٹھنے پر نہ کرتا، جو بیٹھنے پر نہ کرتا، جو ہر اونچ نیچ پر رفع دین نہ کرتا، عبداللہ ابن عمر اسے کنکریاں مارتے تھے. اب عبداللہ ابن عمر کی کون سی بات لیں بھائی، اتنی روایتیں، ہر عنوان پر عبداللہ ابن عمر کی روایت کے اندر تضاد، اور عبداللہ ابن عمر والی روایت کے اندر جو ہے وہ اضطراب موجود ہے. سجدوں کے اندر رفع دین، ہر اٹھک بیٹھک پر رفع دین، ہر اونچ نیچ پر رفع دین. بلکہ اس کے آگے ایک اور رفع دین، ایک اور بات ہے جو اس سے بڑی ہے. مسند حمیدی کی دوسری روایت ہے، یہ ابن عمر سے ہی ہے. یہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی نماز شروع کرتے تو کاندھوں تک ہاتھوں کو اٹھاتے دین کرتے، پھر رکوع سجدے کہیں بھی، رکوع سجدے کہیں بھی رفع دین نہ کرتے. یہ لیں جی، سند صحیح ہے، اور میرا چیلنج ہے اس روایت کو آپ صحیح بتائیں، مجھے کر بتائیں اس کو. مسند حمیدی کے اندر ابن عمر کہتے ہیں پھر اس کے بعد رکوع میں سجود میں کہیں بھی رفع دین نہ کرتے. اب مجھے بتائیں جناب کہ ترک رفع دین پر ابن عمر کی روایت آ گئی. پھر ایک اور روایت مسند عوانہ سے پیش کی جاتی ہے. مسند عوانہ، پھر مسند عوانہ کی روایت نمبر 1251 میں ابن عمر قالا، ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ شروع میں رفع دین کرتے تھے اور پھر کہیں بھی نہیں کرتے تھے. اب مجھے آپ بتائیں عبداللہ بن عمر کی کون سی بات مانی جائے. ایک صحابی ان سے سند صحیح کے ساتھ، یعنی درجنوں روایتوں میں جو ہے مختلف جو ہے وہ عمل ثابت ہیں، کہیں سجدوں میں کرنا، کہیں سجدوں میں نہ کرنا، کہیں شروع میں کرنا، کہیں ہر اٹھک بیٹھک پر، کہیں صرف رکوع میں جاتے ہوئے اور سجدوں جو ہے تیسری رکعت میں کھڑے ہونے کے. آپ مجھے خود بتا دیں پھر. اور غیر مقلدین جو ایک بہت بڑے عالم گزرے ہمارے بھائیوں کے، وہ ہیں بدی الدین راشدی، جو کہ زبیر احمد زئی صاحب کے استاد جی ہیں، اور ان کے پاس مسند عوانہ کے اور مسند جو ہے حمیدی کے کلمی نسخے موجود تھے. تو وہ اپنی بدی الدین راشدی صاحب، تو وہ ان میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ مسند عوانہ میں لا کا لفظ جو ہے وہ لگایا گیا ہے، اس میں تعریف کی گئی ہے، پہلے لا کا لفظ نہیں تھا. تو یہ بدی الدین راشدی صاحب کہتے ہیں کہ کلمی نسخوں سے میں نے حوالے پیش کر رہا ہوں. مسند حمیدی میں اور مسند عوانہ میں اوریجنل جو کتابیں ہیں ان میں یہی الفاظ ہیں
کہ حضور جو ہے وہ پہلا رفع دین کرتے تھے، پھر کہیں بھی رفع دین نہ کرتے تھے۔ پھر مصنف ابن ابی شیبہ کی باب نمبر 5 کتاب الصلاۃ کے اندر حدیث کا نمبر 13، اس باب نمبر 5 کے حدیث نمبر 13 رفع دین کے متعلق یہ ہے، ان مجاہد قال ما رأیت ابن عمر یرفع یدیہ الا فی اول ما بفتح، کہ مجاہد نے کہا کہ میں نے ابن عمر کو دیکھا ہے کہ یرفع یدیہ الا فی اول، کہ نماز کے شروع میں ایک ہی مرتبہ ابن عمر جو ہے وہ رفع دین کرتے تھے، اس کے علاوہ کہیں رفع دین نہیں کرتے تھے۔ پھر اسی قول کو شرح معنی الثار امام طحاوی سند صحیح کے ساتھ لائے، ان مجاہد قال ما رأیت ابن عمر یرفع یدیہ الا فی اول امر، یعنی مجاہد کہتے ہیں میں نے ابن عمر کو دیکھا ہے، ان کے پیچھے میں نے نماز پڑھی ہے، ابن عمر کے وہ اول شروع میں صرف رفع دین کرتے تھے، پھر رفع دین نہیں کرتے تھے۔ تو صحابی رسول کا جو اپنا عمل ہے اسی سے احتجاج ہوتا ہے، یہ تمام کے یہاں متفقہ اصول ہے، جو صحابی رسول وہ جو ہے روایات بیان کر رہا ہے ان سے استدلال نہیں ہوتا، تو روایتی بشمار ہیں، اضطراب ہے، تو ان کا اپنا عمل کیا ہے، وہ جو ہے مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ رفع دین نہیں کرتے تھے۔ سنن الکبری البیہقی کے اندر ابن عمر کا یہی قول یہ موجود ہے کہ ابن عمر جو ہے وہ شروع میں رفع دین کرتے تھے، پھر کہیں رفع دین نہیں کرتے تھے، اور یہ روایت ھذا حدیث صحیح، محققین نے تحقیم کرتے ہوئے یہ لکھا ہے۔ اب محدثین کا جو پیٹ رول ہے وہ یہ ہے، محدثین کا پیٹ رول، یہ لفظ میں نے پتہ ہے انجینئر مرزا صاحب کی سے سنا ہے، وہ یہ بیان کرتے ہیں، میں بھی بیان کر دیتا ہوں۔ اچھا، تو مرزا صاحب کے لیے وہ بھی رفع دین کے اوپر کافی کلام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ہے کہ محدثین کا پیٹ رول یہ ہے، امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا، کہا کہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا جب ابن عمر اور ابن مسعود کی روایتوں میں اختلاف آ جائے، جمع ہو جائیں، تو ان میں سے ابن مسعود کی روایت کو ترجیح دی جائے گی۔ جب ابن عمر کی روایتوں میں اور ابن مسعود کی روایتوں میں اضطراب آ جائے، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، تو پھر جو ہے کیا کیا جائے گا، پھر جو ہے ابن مسعود کی روایت کو لیا جائے گا، کیونکہ المصدق علی الصحیحین کی روایت نمبر 5387 جلد نمبر 3 میں ہے کہ حضور نے فرمایا میری امت کے لیے ابن مسعود جس بات پہ راضی ہے میں محمد اس بات پہ راضی ہوں۔ اور جامع الترمذی کے اندر البانی نے کہا ھذا حدیث صحیح، روایت کا نمبر 3814، ابن مسعود کی بات کو حضور نے فرمایا لازم پکڑ لو، حضور نے فرمایا ابن مسعود کی بات کو لازم پکڑ لو، کیونکہ ابن مسعود جس بات کو پکڑ لیں اس پہ اللہ راضی ہے، اس پہ میں راضی ہوں، اور میں محمد اس پہ راضی ہوں جس پہ ابن مسعود راضی ہیں۔ تو آپ مجھے خود بتائیں۔ اور ابن عمر کا ایک شاگرد ہے، اس کا میں بارے میں بتا دوں، ابن عمر کا شاگرد ہے حضرت امام محدث الشعبی۔ ابن عمر کے جو شاگرد ہے امام شیبی کہتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ شروع میں رفع دین کرنے کے متعلق جو بیان ہے، تو اس کے لکھتے ہیں کہ امام شیبی کہتے ہیں کہ یہ رفع دین نہیں کرتے تھے بسند صحیح، تو لہذا یہ بخاری کی پہلی روایت جس کے اوپر ہماری گفتگو ہوئی۔ اگلی روایت جو مالک بن حویرث سے ہے اس کے اوپر اور باقی دیگر گفتگو اگلی ایپیسوڈ کے اندر ہوگی۔ ناظرین، میں نے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی کہ ابن عمر کی روایتوں میں اتنا تضاد ہے، اتضاد کے بعد محدثین کا جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ ابن عمر کے اور ابن مسعود کے مقابلے میں ابن مسعود کا قول لیا جائے گا، ابن عمر کی روایتوں میں تضاد ہے، اضطراب ہے، یا پھر اضطراب ہونے کے باوجود بھی جو اصول ہے وہ اصول یہی ہے کہ صحابی کا جس پہ عمل ہو
تو عمل جو ابن عمر کا ہے وہ ان کے اپنے روایت سے بھی اور ان کے جو شاگرد ہیں ان کی سند صحیح کے ساتھ روایتوں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان کا عمل جو تھا وہ یہی تھا کہ ابن عمر جو ہے وہ پہلے شروع میں رفع دین کرتے تھے، باقی کہیں بھی رفع دین نہیں کرتے تھے۔ تو اگر کوئی رفع دین کرتا ہے تو ہم اس کی مخالف نہیں ہیں، لیکن ہم حق کے ساتھ جو بات ہے اس کو سب واضح کریں گے۔ اگلی ایپیسوڈ کے اندر میں باقی روایات کے اوپر بھی گفتگو ہوگی۔ آپ کی دعاؤں کا طالب رضوی بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔